اور بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں سید عزیر الہدا صاحب. بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا. آج کا ہمارا جو موضوع ہے ٹیکنالوجی اور جدیدیت کے دور میں اسلامی اقدار کی اہمیت، اس پر گفتگو فرما کر ہماری اصلاح فرمائیے گا. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلم آدم الأسماء كلها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی اہم موضوع ہے، وقت انتہائی کم ہے. موضوع اس طرح ہے کہ جس طرح اگر ہم اس کے اوپر گھنٹوں بات کریں تو موضوع سمیٹ نہیں سکتے، اور اس وقت بہت ہی اہم موضوع ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر میں اپنی تمام باتوں کو انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر سکوں. کہ ہمارا جو موضوع ہے اس دو موضوع کے دو پارٹ ہیں. سب سے پہلی چیز ٹیکنالوجی اور دوسری چیز جدیدیت. میں نے جو قرآن مجید کی ابتدا کے اندر تلاوت کی ہے، 3 آیات کو میں نے اس میں تلاوت کی ہے، اور انتہائی اہم ترین آیت ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور وہ بھی اس موضوع کے حساب سے اور انتہائی اہم ترین حدیث ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دور ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بہت ہی تیزی سے ترقی کی طرف ہم گامزن ہیں. اور دنوں پہلے دیکھ رہا تھا کہ اے آئی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ میں کچھ ویڈیوز ایسا دیکھ رہا تھا کہ جن کا انتقال 50-60 سال پہلے ہو چکا، باقاعدہ ان کے ذریعے باقاعدہ انہی کو ہم نے اپنے اسکرین پہ دیکھا کہ وہ بیان کر رہے ہیں، اور اسی وقت انہی کی شکل. گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھی، ہمارے ایک بہت نامور شخصیت طارق عزیز صاحب جو تھے، انعام گھر چلاتے تھے اور ایک بہت اچھا پروگرام کرتے تھے. ان کا انتقال بھی گزشتہ 3 سال پہلے ہوا، 3-4 سال پہلے. ان کی ویڈیو بالکل اے آئی کی مدد سے بالکل اسی طرح شکل بنا کے وہ باقاعدہ انعام گھر چلا رہے ہیں اسی طرح. یہ اے آئی بڑی ترقی کر چکی ہے، اور بہت ہی ٹیکنالوجی میں ہم انسان آگے کر چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں. اور یہ بھی 2025 ہے، آگے والا دور ہماری نسل کا دور کتنا اور ترقی کرے گا. ہمیں بہت زیادہ اس سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. دیکھیں، سب سے پہلے ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر میں بات کروں، اسلام نے کسی بھی چیز کا پابندی نہیں لگائی کہ انسان دور جدید کی چیزوں کو نہ سیکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن آیات کو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرما رہے کہ ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ ہے. اور اسی آیت کی دوسری آیت میں اسی کے آگے فرما رہے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے حضرت آدم کو تمام علوم سکھا دیے، تمام علوم سکھا دیے. اور یہاں صرف آدم مراد نہیں ہے، بلکہ آدم سے چلنے والی ہر نسل مراد ہے. ٹھیک ہے، اسی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ایک اور آیت کی تلاوت میں نے کی کہ ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل امت بنایا ہے. کہ امت نہ تو یہ ایکسٹریمسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پیچھے ہوتی ہے، ایک اعتدال والی امت ہے. یہ امت کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں کہ پہلی انسان کی صفت کہ یہ خلیفہ ہے انسان اللہ کا. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ نے آدم کو تمام علوم سکھا دیے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ہم نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے. یہ 3 اہم ہیں جو اس امت کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ خاص ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بہت سے میری عادت ہے کہ میں صرف میرا تعلق ایک مکتب فکر سے ہے، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تمام مکاتب فکر کو اس طرح پڑھوں. تو اگر میں نے اس حوالے سے بہت زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے بات کی، تو میں ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ خلاصہ یہاں پہ رکھوں گا آپ کے سامنے.
دیکھیں سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس امت کو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. یہاں پہ علامہ اقبال رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، یہ تمام حضرات نے اپنی تحاریر کے اندر ایک بہت خوبصورت فلسفہ اس حوالے سے بیان کیا ہے. اور وہ بیان یہ کیا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. جب انسان اللہ، اور خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ اصل اگر چلا جائے جگہ پر خلیفہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی ہی تعلیمات کو ریپریزنٹ حضرت ابو بکر صدیق نے کی، پھر حضرت عمر نے کی، پھر حضرت عثمان نے کی، پھر حضرت علی نے کی، اس طرح سلسلہ چلتا رہا. تو اللہ کو انسان دراصل اللہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ کام انسان بھی کرے گا. جو کام اللہ کرتا ہے وہ انسان بھی کرے گا. خلیفہ کا مطلب یہ ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بھی بنایا ہے، کہ عبداللہ انسان کو جب وہ خلیفہ بن کے اللہ کے تمام کام کو، تمام امور کو انجام دے گا تو ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کے اندر تکبر پیدا کر لے، ممکن ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے، جو حدود ہیں اس حدود سے آگے نکلنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو بڑا منوانے کی کوشش کرے. تو اس لیے ایک حد لگا دی کہ تم عبداللہ بھی ہو، یہ خیال رکھنا کہ اللہ کے بندے ہو، حدود سے آگے نہیں نکلنا. اللہ کے خلیفہ کے رہتے ہوئے تمام کام کرنا اور حدود سے آگے نہیں نکلنا. تو اور یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ہمارے مسلم بہت سے اسکالر، ہم نے دیکھا کہ البیرونی کی شکل میں، ہم نے دیکھا الہیشم کی شکل میں، ہم نے دیکھا بڑے ہی بڑے سائنسدانوں کی شکل میں کہ یہ بڑے بڑے مذہبی اسکالر بھی تھے اور ساتھ میں سائنسدان بھی بڑے بڑے تھے. یہ سائنسدان بڑے بڑے دنیا کے اوپر بہت ان کے منطق اور فلسفے اور ہر چیز کے اندر ماہر تھے، لیکن یہ علم کیمیا کے اندر اور دوسرے علوم کے اندر بھی ماہر تھے. تو یہ انسان کو چاہیے کہ ہر میدان کے اندر آگے بڑھے، خلیفہ ہوتے ہوئے ہر میدان کے آگے بڑھے، دنیا کی چیزوں کے اندر ترقی کرے. اور جس طرح پہلے مسلمان عروج پہ تھے، ان چیزوں میں ترقی کر رہے تھے اور عروج پر تھے. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک اور چیز میں 14ویں سے 17ویں صدی کے اندر جو نشاط ثانیہ آیا، جس میں یورپ کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی، سائنسی اعتبار سے بہت زیادہ، فلسفے کے اعتبار سے بہت زیادہ ترقی محسوس کی گئی اور اس کا اثر مسلم دنیا کے اس پر بھی پڑا. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ جدیدیت کا دور ہے. تو تمام ہمارے مکاتب فکر، وہ اہل حدیث ہوں، وہ دیوبند کے علماء ہوں یا بریلوی کے علماء ہوں، ان کے تمام اکابر نے لکھا کہ میں ساری کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جدیدیت کو اختیار کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن خلیفۃ اللہ ہوتے ہوئے ان جدیدیت کا اختیار کیا جائے، یعنی ہر علوم کو سیکھا جائے، کیونکہ وعلم آدم الاسماء کلھا. اور حدیث بھی میں نے پڑھی کہ حکمت جو ہے مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو حکمت ہے وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اگر وہ اس کو جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے. یہ پیغمبر کی حدیث سنا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مومن کی حکمت جو ہے، تدابیر جو ہے، یہ حکمت کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، وہ مومن کی میراث ہے، اس کو جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے. نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے سامنے، نہیں دیکھنا چاہیے کہ کافر ہے، نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے. جہاں سے اچھی بات مل جائے، جہاں سے سیکھنے کی بات مل جائے، جہاں سے آپ کو لگے کہ ہم اسلام کے اندر ترقی کریں گے، وہ علم کیمیا ہو، وہ ٹیکنالوجی کا علوم ہو، وہ ریاضی کا علوم ہو، وہ میتھمیٹکس کا علوم ہو، وہ سائنسی علوم ہو، جو علوم ہو وہ تمام علوم ہمیں حاصل کرنی چاہیے، وہ مسلمان سے حاصل کر رہے ہوں یا غیر مسلم سے حاصل کر رہے ہوں. تو ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ آپ ہر چیز سیکھیں، اب ہر میدان میں آگے بڑھیں. ہمارے اسکالر جو بڑے بڑے تھے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر میدان کے اندر ترقی کریں، خلیفۃ اللہ ہوتے ہوئے. لیکن خاص اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نزدیک یہ بات رہے کہ آپ عبداللہ بھی ہیں،
جب عبداللہ کا تصور رہے گا تو ہم حدود سے آگے نہیں بڑھیں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو جدیدیت اختیار لازمی کرنی چاہیے, اور کیونکہ انسان نے دنیا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اس کے ساتھ رہنا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا کہ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں. دنیا کے ساتھ چلنا ہے, دنیا کے ساتھ چل کے اسلام کو ترقی دینی ہے. تو جدیدیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان, شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی, امام غزالی نے بھی یاد لکھی کہ تمام علوم سیکھیں, تمام جدیدیت کے اوپر چلیں, لیکن عبداللہ کے ساتھ ساتھ وہ جدیدیت آپ کے اسلامی اقدار کو خراب نہ کرے. ایسی جدیدیت جو ہمارے عقیدے کو خراب کرے, ایسی جدیدیت جو ہمارے اصول کو خراب کرے, ایسی جدیدیت جو ہمارے نظریات کو خراب کرے, ایسی جدیدیت جو ہمارے ماحول کو خراب کرے, ایسی جدیدیت جو والدین سے اولاد کو دور کرے, ایسی جدیدیت جو بھائی بہنوں کو آپس میں دور کرے, ایسی جدیدیت سے انسان دور رہے. ہاں, وہ جدیدیت جو آپ کو ترقی دے, آپ کو اسلام کی ترقی دے, آپ آگے بڑھیں, ترقی کریں, ایک ملک کا نام روشن کریں, اسلام کا نام روشن کریں, وہ تمام جدیدیت اختیار کریں اور ان تمام جدیدیت سے پیچھے ہو جائیں جو آپ کو اسلام سے روکتی ہے, یا آپ کے عقائد کو خراب کرتی ہے, یا آپ کے نظریات کو خراب کرتی ہے. ان تمام جدیدیت سے نکلیں. تو میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے, اس میدان میں آگے جانا چاہیے. اور ہم جیسے مثال کے طور پر جیسے میں نے خلیفہ بنایا کہ یہ ممکن ہے, اپنے اولاد کو اس طریقے سے تربیت کریں کہ آنے والے وقتوں میں ممکن ہے کہ آپ کسی انسان سے ایسا کام دیکھیں جو اللہ کرتا ہے. مثال کے طور پر دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو زندہ کرے گا, تو مردے کو جو زندہ کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ کہلوائے گا, تو وہاں پہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ جو مردے کو زندہ کر رہا ہے, ایک تو وہ حقیقت میں نہیں کرے گا, وہ ٹیکنالوجی ہی ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ سارے کام کرے گا. اور دوسری بات, کرے گا بھی تو وہ خود سے نہیں کرے گا, بلکہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے, اللہ نے اس کو بھی خلیفہ بنایا ہے, اس وجہ سے کر رہا ہے. اس طریقے کرنی چاہیے کہ آپ آنے والے وقتوں میں بہت سے ایسے کام دیکھیں گے جس میں حیران ہو جائیں گے کہ یہ انسان کیسے کر سکتا ہے, یہ تو خدا کا کام ہے, یہ تو اللہ کا کام ہے. اور اس وجہ سے وہ سوچ کر اپنے ایمان سے ہٹے, اپنے ایمان کو چھوڑنے کے اوپر آ جائے اور سائنس کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جائے. تو یہ اس طرح تربیت کرے کہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے, سائنس بنانے والا بھی خدا ہے, سائنس کو پیدا کرنے والا ہے. ہم جتنی ترقی کر لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا اسلام یہ پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے, تمام چیزوں کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں. سائنس کتنی بھی ترقی کر لے, ان تمام ترقیوں کے کرنے کے بعد اس کو آنا رسول اللہ کے قدموں کے اندر ہی ہے, رسول اللہ کے قدموں کے اندر ہی آنا ہے. وہ تمام سائنسی ترقیات جو آج تک ہو رہی ہیں, اس کے اوپر ہمیں بھی اس کے اندر ریسرچ کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, لیکن وہی تصور رہے کہ خلیفۃ اللہ ہوں, کہ میں اللہ کو ریپرزینٹ کروں گا, اللہ کی صفات کو اپناؤں گا, اللہ کی تمام چیزوں کو کروں گا. لیکن عبداللہ کا تصور ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچاؤں گا جو انسان کو تکبر کی طرف لے جائے, جو انسان کو رشتہ داری کے خراب کرنے کی طرف لے جائے, امور سے روکے, اسلام کے اصول سے روکے, عقائد کی خرابی کا بات کرے. ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے عبداللہ کا تصور رہے گا اور خلیفۃ اللہ کا تصور رہے گا, تو یہ مسلمان دوبارہ سے انشاءاللہ عروج کو پہنچیں گے. جیسے ہمارے بڑے بڑے حضرات, امام غزالی, اسی طرح ابن ہیشم, ابن سینا, اس طرح ہمارے بڑے بڑے, یہ دوبارہ سے پیدا ہو جائے, مسلمان دوبارہ سے ترقی کرے, مسلمان دوبارہ سے عروج پہ جائے, اسلام دوبارہ سے ترقی کرے, اور پھر پاکستان اس کے بدلے دوبارہ سے ترقی کرے گا. آخری بات اس کے اندر میں یہ رکھوں گا کہ ان ٹیکنالوجی کے دور میں اتنے بچوں اتنے دھوت نہ ہو جائیں کہ اپنے عبادت سے دور ہو جائیں, اپنے تمام چیزوں سے دور ہو جائیں. ایسی اسکریننگ ٹائم ایسا بڑھ جائے آپ کا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس سے متاثر ہونے لگیں. تو ان چیزوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کے اوپر محنت کریں, اپنے آپ کو پہچانیں, ترقی کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. بڑی کم وقت میں آپ نے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے, کوئی ایک بات بھی سمجھ آ گئی تو ہماری اس نشریات کا, اس موضوع کا مقصد پورا ہو جائے گا.